یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، نماز سے ذرا وضو کی طرف آ جائیے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، میری ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ ہم جس بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے پیغامات سمجھنے کے لیے۔ وضو کی طرف آئیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول جیسا وضو ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی آئے گا، کبھی میں نے اپنی گھر والی کا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کا وضو چیک کیا کہ میری اولاد یونیفارم میں تو غلطی کرے، ہم کہتے بیٹا یوں نہیں، آپ نے جوتا کیسے پہنا، بیٹا آپ نے قلم کہاں لگا لیا، بیٹا آپ یہ کیسے چل رہے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے گھر بیٹھے ان کا وضو بھی چیک کیا؟ کبھی ہم نے کہا بیٹا آپ اتنے زیادہ پڑھ گئے ہو، آج ذرا مجھے نماز تو پڑھ کے سناؤ، تم کیسے کھڑے ہوتے ہو، رکوع کیسے کرتے ہو، آپ کا سجدہ کیسے ہے، ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں، اللہ آپ کی اولادوں کو پی ایچ ڈی کروائے، لیکن اصل مشن کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے رسول کے زاویوں کو اپنے گھر کے ایک فرد میں لانا ہے، احترام سے، نرمی سے اور پیار سے۔ لیکن کب؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ یہ کیسی اولاد ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ اس کے نام کے کتنے اکاؤنٹس بھی کھول دیتے ہیں اور کیا کچھ لگا دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے دعائیں کون سی پڑھنی ہے، وہ جنازہ ہی نہ پڑھا سکے میرا اور آپ کا۔ وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور مجھے امید ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم وضو کرتے وقت؟ نہیں، سب سے پہلے تو انسان نیت کرتا ہے نا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کا بھائی محسوس نہ کیجیے، ہمیں مل کے انشاءاللہ سمجھنا، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں، اور ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کلائیوں تک، اور اس کے بعد ہمیں یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرنا ہوتا ہے۔ اور میں پتہ یہ بات کیوں لے آیا اچانک میں، وضو انسان خوبصورت طریقے سے کر لے تو انسان کی آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ تحت اظفاری، ناخنوں کے نیچے بھی چھپے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ بالکل دھو کے انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ وضو معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد خلال تو کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ کیسے کلی کریں گے؟ دنیا جہان کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ عوام کو دیکھیں گے، آپ کسی دن 100 لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں میرے پیارے بھائیو مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں، آپ 100 لوگ آپ کو الگ الگ رائے دیں گے۔ کیوں؟ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں لاکھ کیا کروڑوں روپے لائٹوں پہ لگانے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اس ہستی کی ادائیں کیا تھیں، کبھی اس پہ بھی ورکشاپ لے لیں، کبھی اس پہ بھی ورکشاپ دے دیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، اللہ کے رسول کے رویے کیسے، اس ہستی کی یادیں پڑھیں۔ یہ بھی تو میں کر سکتا ہوں نا کہ مجھے صرف اپنی دھن میں کام کرنا ہے کہ بس کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور دن یہ ہے کہ کچھ موسیقی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے، چلو لوگ کہیں کیا کمال کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، یہ عمر و عثمان و علی نے نہیں کیا، 1,44,000 صحابہ نے نہیں کیا، اور 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا، کسی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ ایسے امور پر جب ہوتی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے، ایسے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ میں کس کا محب ہوں، ذرا اس کی ہستی کو تو پہچانوں، میں اس کی اداؤں کو تو پہچانوں۔ آپ کلی کرتے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالتے اور آدھا آپ ناک میں لے جاتے،
3 مرتبہ کلی کریں، میں مختصر ذرا کرتا ہوں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنے کی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور پھر اللہ آپ کو عزت دے اور سلامت رکھے. میں یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. بعض دفعہ نا لیکچر جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے بلند الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بس اوقات تو سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں. جیسے ہم 6 جو نا وہ ستمبر کو دیکھتے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا فلائنگ جو ہے نا وہ نیچے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں. ایک بات بتائیے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہوگی؟ بولیے. اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. فلم یزل یسعل ویدعو، وہ روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی. کہتے علی ما جلدتمونی، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، نماز نہیں ہوئی. اور اگر وضو میں نقص ہو نماز تو پوری ہو جائے گی نا. نہیں، یہ تو آپ محترم ہیں، آپ کی رائے کو میں تو مانتا ہوں. آپ بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے، اگر وضو میں نقص ہو تو کیا نماز تو پوری ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مطمئن ہے نا آپ سارے اس بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهَا لِحْيَتَهُ. آپ جب وضو فرماتے تو پانی کا چلو لیتے اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے داخل کرتے اور خلال کرتے اور فرمایا ہَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے. اور جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے وضو سکھانے کے لیے، 3 مرتبہ آئے نماز پڑھانے کے لیے. سچ بتائیے گا، یہاں نہیں تو چلو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا. جس میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائی جو بھول گیا ہوگا، اس نے اگر خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو خلال تو کیا ہی نہ اس نے، وضو اس کا مکمل ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو، یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمیں تو حدیث کے مطابق چلنا ہے. کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ اگر وضو میں یہ نقص ہے کہ اس نے خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی میرا پیارا بھائی یہ کہہ دے بچے بھی تو نہیں کرتے، وہ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہ عورتوں کے لیے حکم ہے نہ بچوں کے لیے حکم ہے. جس کی ہوگی یہ سنت اس کے لیے حکم ہے، وہ تو زائل کی گئی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میری محبت کا یہ زاویہ کہاں تک درست ہے، میرا وضو کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، خوشی میں کیسے گزارتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی آئے تو آپ 2 کام کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیری توفیق سے مجھے خوشی ملی، تیرا ہی شکر ہے اللہ، تیری ہی تعریف ہے. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، جب خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتے. یہ خوشی ہے. وہاں خوشی کا یہ پہلو کہ اچھلنا اور کودنے لگ جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جذبات میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور آپ کو بھی غم آتا، ابھی آپ کو فکر لائق ہوتی تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے؟ کان اذا حزبہ امر صلی، آپ فوراً نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے، کیونکہ مشکلیں آسان کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر واویلا کرنا اور نوحہ کرنا اور نہ جانے کیسی کیسی بات کرنا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. آپ نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا. آپ جب چلتے کأنہ یتوکا، ایسے اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلتے جیسے کوئی ٹیک لگا کے چل رہا ہے. ولا یلتفت، اور آپ دائیں بائیں نہیں جھانکتے تھے،
آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز. آپ کسی مسافہ کرتے تو اللہ کے رسول سے بڑا کون تھا؟ آج کی اگر سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا سمجھے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، بڑا اللہ کے رسول سے بھی کوئی بڑا تھا؟ اس سے بڑا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ اب مسافہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھڑا لیتا. محبت اور اپنائیت اتنی دیتے. اور میں تو حیران ہوں اس حدیث پہ، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے، مسافہ کرتا ہے احترام اور محبت سے، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. اتنا پیارا عمل. اور آپ کے ساتھ جس کی بھی ملاقات ہو جاتی، یہی وجہ ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں. یہی بات عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوچتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ محبت ہوگی. جا کے پوچھتے ہیں من احب الناس الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ وہ صرف چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ سے. قال لا من الرجال، مردوں سے. قال ابوها، ابو بکر سے. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عمر. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عثمان. قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال علی رضی اللہ عنہم وارضاہم. 10 صحابہ کے نام لے لیے اور عمرو بن عاص مسکرانے لگے. کہا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں گے. ایک ملاقات پہ اتنی محبت دے دیتے کہ زندگی میں وہ محبت اس انسان کو بھولتی نہ. تو میں ایک مرتبہ پھر ادب سے گزارش کروں گا، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ہر کام کو جو اللہ کے رسول نے کیا اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے زاویوں کو اس طرح بنا لیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیں. کیونکہ درستگی کا معیار ہی ایک ہے، مقیاس ایک ہے، میزان ایک ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات. جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کروایا، اس سے بڑا معیار نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے.